بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن كقطع اللیل المظلم وقال لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وقال في رواية آخر المهدي من عترتي من أولاد فاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہادی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس منصب کو، اس کے شایان شان ادا فرماتے رہے اور اسی کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ آپ کے اوپر امت کی ہدایت، اس کی رہبری اور اس کے نجات پانے کا غم ہر وقت سوار رہا کرتا تھا۔ آپ کی صفات کے اندر بیان فرمایا گیا، کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ کو کس چیز کی فکر تھی، کس چیز کا غم تھا؟ اپنا گھر بنانے کا، اپنے اہل و عیال کا گھر بنانے کا، ان کی دنیا کے سنوارنے کا، یا دنیا والوں کی دنیا کی فکر کہ ان کا اچھا ذریعہ معاش ہو جائے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کی فکر تھی؟ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر نہیں تھی۔ آپ کی فکر ان کے ایمان کی تھی، ان کے آخرت کی فکر تھی، اور اتنی زیادہ فکر تھی کہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے؟ اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے حق کو ادا فرمایا اور اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے تعلیمات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک پہنچا دی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں، ان کے ایمان کی کس کس طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے، کتنے فتنوں کے اندر مبتلا کیے جا سکتے ہیں، کس طرح ان کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے تمام فتنوں کو بیان فرمایا جو ایمان والوں کو پیش آ سکتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان فتنوں کو بیان فرمایا، اور ہر صاحب کتاب نے اپنی کتاب کے اندر مستقل ایک کتاب اور ایک باب باندھا، ابواب الفتن، کتاب الفتن کے عنوان سے، اور اس کے اندر وہ ساری حدیثیں بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیش آنے والے حالات ہیں کہ امت کو کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس امت کو اس کے ایمان کے تعلق سے بہت سارے فتنے پیش آنے والے ہیں۔ ان فتنوں کو 3 طرح کی قسموں کے اندر منقسم کیا گیا، یعنی علامات قیامت کے عنوان سے، کہ وہ 3 طرح کے فتنے ہوں گے۔ ایک علامات قریبہ، ایک علامات متوسطہ، اور ایک علامات بعیدہ۔ علامات بعیدہ کو علامات بعیدہ اس لیے کہا گیا کہ اس علامت اور قیامت کے درمیان ایک معتدل فاصلہ ہوگا، اور علامات بعیدہ کے ضمن میں محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے نبوت کا اعلان، اسی طریقے سے آپ کے معجزہ شق القمر، جنگ صفین، ان ساری چیزوں کو علامات بعیدہ کے اندر محدثین نے شمار کیا ہے۔ اس کے بعد علامات متوسطہ، یعنی درمیانی زمانے میں پیش آنے والی علامتیں، بعد کے زمانے میں پیش آنے والی علامتیں، وہ بھی بہت ساری ہیں، جو کچھ پیش آ چکی، کچھ آ رہی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث کے اندر ایک حدیث میں 15 علامتوں کو بیان فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغربا، اور بھی آگے 15 چیزیں شمار کرائیں کہ امانت کو، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے، علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، قوم کا بدترین آدمی ان کا سردار بن جائے، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، مسجدوں کے اندر گانے بجانے کے آلات کو عام کر دیا جائے، شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، اور زنا عام ہو جائے، جھوٹے آدمی کو سچا کہا جانے لگے، سچے آدمی کو جھوٹا کہا جانے لگے۔ بہت ساری علامتیں ہیں جن میں سے اکثر یعنی وجود کے اندر آ چکی ہیں۔ علامات بعیدہ کے اندر 2 علامتیں خاص طور سے بیان کی گئیں۔ ایک علامت فتنہ تاتار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم ترکی لوگوں سے اور تاتاریوں سے تمہاری جنگ نہ ہو جائے۔ یہ تاتاری کون لوگ تھے؟ یہ فتنہ 7ویں صدی ہجری کے اندر اس دنیا کے اندر پیش آ چکا ہے، اور اس کی ایک یعنی خون کے آنسو رونے والی داستان ہے جو بغداد کے علاقے کے اندر پیش آئی کہ تاتاریوں نے وہاں کس طریقے سے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں، اور سن 656 ہجری کے اندر سقوط بغداد ہو گیا، اور مسلمانوں کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور معتصم باللہ جو آخری خلیفہ تھا ان کو
قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی حکومت کو پورے طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ یہ فتنہ تاتار جو ختم ہو چکا، جو وجود کے اندر آ چکا سن 656 ہجری کے اندر، اسی طریقے سے دوسرا فتنہ جو علامات بعیدہ کے اندر شمار کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حجاز کے علاقے سے ایک آگ اٹھے گی جو اتنی زبردست ہوگی کہ اس کے شعلے بصرہ سے نظر آئیں گے۔ یہ علامت بھی دنیا کے اندر وجود پذیر ہو چکی۔ اسی 7ویں صدی ہجری کے اندر حجاز کے مدینے سے کچھ دوری کے اوپر ایک آگ بھڑکی۔ اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے 3 دن تک زبردست زلزلہ آیا اور زلزلے کے بعد وہ آگ بھڑکی۔ وہ ایسی زبردست آگ تھی کہ اس آگ کے راستے میں جو چیز آتی وہ اس کو ختم کر دیتی۔ پورے پہاڑ کو جلا کر اس نے راکھ کر دیا اور میلوں سے وہ آگ نظر آتی تھی، اتنی اونچی وہ آگ تھی۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بصرہ سے اس آگ کی لپٹیں لوگوں نے دیکھی ہیں، مدینے کے قریب سے وہ آگ جلی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اور اس کے معجزہ اور اس کی قدرت دیکھیے کہ مدینے کے قریب سے گزری اور مدینے کے حرم کے قریب تک جو پتھر تھا اس پتھر کو بھی جلا دیا، اور اگر کوئی آدھا پتھر حرم کی حد کے باہر تھا اس کو جلا دیا، اور جو آدھا پتھر حرم کی حد کے اندر تھا وہ پتھر صحیح سلامت بچ گیا، آگ وہاں تک آ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حرم کو پورے طریقے سے محفوظ رکھا، اور ایسی زبردست آگ تھی، لیکن اس آگ کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر اس زمانے کے اندر بہترین موسم تھا، بہترین ٹھنڈ ہوائیں لوگوں کو محسوس ہوتی تھی، ٹھنڈی ہوا لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ یہ آگ تقریباً 2.25 مہینے تک روشن رہی۔ جمادی الاخری کی ابتدائی مہینے کے اندر روشن ہوئی۔ 6 جمادی الاخری کی تاریخ لکھی ہے کہ اس دن وہ آگ لگی اور 27 رجب کو وہ آگ بجھی، سن 654 یا 55 ہجری کے اندر، یعنی فتنہ تاتار اور اس آگ کا وجود دونوں تقریباً ایک ہی زمانے کے اندر ہوا۔ یہ علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کون سی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد علامات قریبہ ہیں۔ علامات قریبہ ان علاماتوں کو کہتے ہیں کہ جن علامتوں کے ظہور کے بعد اب یہ کہہ لیجئے کہ دنیا بالکل نزع کی حالت کے اندر ہے، اب دنیا کا چلاؤ ہے، اور اس میں چند علامتیں جو خاص طور سے بیان کی گئیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آنے کے بعد واپس مغرب کے اندر غروب ہو جائے گا۔ یہ سورج جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے۔ یہ غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے کہ میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کو اجازت ملتی ہے، وہ طلوع ہو جاتا ہے، لیکن اس دن اس کو اللہ کی طرف اجازت نہیں ملے گی، وہ جہاں سے ڈوب کر آیا تھا واپس اسی طرف نکل جائے گا، یعنی مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اور علامت ظاہر ہوگی، دابۃ الارض نام کا ایک جانور نکلے گا۔ یہ دابۃ الارض کیسا جانور ہوگا، اس کی کوئی یعنی اس کے جسم کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کی کوئی وضاحت اور کیفیت کتابوں کے اندر نہیں ملتی، بس دابۃ الارض پیدا ہوگا اور زمین سے پیدا ہوگا، یعنی نہ اس کی ماں ہوگی نہ باپ ہوگی، جیسے توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ زمین سے پیدا ہوگا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہ زمین سے پیدا ہوگا۔ اور اس کے ایک ہاتھ کے اندر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ یہ انگوٹھی سے ہر مسلمان کے اوپر نشان لگا دے گی اور عصا سے ہر کافر کے اوپر نشان لگا دے گی۔ اس کے بعد مسلمان الگ اور کفار الگ ہو جائیں گے، ہر ایک نامزد ہو جائے گا، اور یہ دابۃ الارض پوری کائنات کے اندر گھوم جائے گا اور ہر ایک کے اوپر نشان لگا کر ہر ایک کو الگ الگ کر دے گا۔ اور پھر یاجوج ماجوج جو قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اس کو
دیوار سے اس کو قید کر دیا ہے۔ یہ دجال کے ظہور کے بعد اور اس کی موت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی قوم ہوں گے کہ یہ پوری دنیا کے اندر گھوم جائیں گے، اور جدھر سے گزریں گے ادھر جتنے میٹھے پانی کا چشمہ ہوگا وہ سب پی کر بالکل خشک کر دیں گے۔ ان کے آگے کا قافلہ جب گزرے گا تو اس چشمے کو پی لے گا، اور جب پیچھے والا قافلہ گزرے گا تو وہ چشمہ خشک ہوگا، اور وہ آپس میں کہیں گے کبھی کسی زمانے میں یہاں سے نہر بہا کرتی تھی، حالانکہ وہ نہر اسی زمانے میں بہتی تھی، اور ان کے آگے کے جو لوگ تھے وہ اس نہر کو پی کر خشک کر دیں گے۔ وہ اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی، اور پوری کائنات کے اندر زبردست فساد مچائیں گے، ہر جاندار کو قتل کر دیں گے اور اس کو کھا کر ختم کر دیں گے۔ جب اس روئے زمین سے سارے جاندار ختم ہو جائیں گے پھر وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والے کو بھی ختم کر دیں۔ اس کے بعد اپنا تیر وہ آسمان کے اوپر چلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخ رنگ میں رنگ کر واپس کر دیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ زمانہ گزرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی موت کا سامان کیا جائے گا، اور سب پوری دنیا کے اندر مر جائیں گے، اور ایک زبردست بدبو اور تعفن پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اللہ کی طرف سے ایک پرندہ آئے گا جو ان کو اپنی چونچ کے اندر اٹھا کر سمندر میں پھینکے گا، اور اللہ کی طرف سے بارش ہوگی اور ان کی ساری لاشوں کو اٹھا کر بہا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات کے اندر صرف اچھے لوگ باقی رہیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا دورہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی زمانے کے اندر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور عدن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو سارے لوگوں کو ہٹا کر محشر کی طرف لے کر جائے گی، اور محشر بپا ہو جائے گا۔ یہ بڑی بڑی علامتیں جن کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، اور ان علامتوں کے ظہور کے بعد پھر یعنی کسی کا ایمان جو پہلے سے ایمان کے اندر داخل نہیں تھا وہ ایمان قبول کرے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی خیر کا عمل کرے گا، اس کے خیر کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی ایمان کا اور عمل کا دروازہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ غیب وجود کے اندر آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کے اندر رکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ علامات قریبہ ہیں۔ ان میں سے ایک علامت ظہور مہدی ہے، ظہور مہدی۔ مہدی علیہ الرضوان یہ کون ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، ان کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ اور کوئی حتمی زمانہ کتابوں کے اندر نہیں ملتا، بس صرف اتنا ہے کہ قیامت کے قریب یہ پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ کس کی نسل سے ہوں گے، یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، کہ مہدی میرے گھرانے سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی سید النسب ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے ان کا ندب حضرت حسن سے ملے گا، اور ماں کی طرف سے ان کا ندب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا، دونوں طرف سے وہ سید ہوں گے۔ اور کہاں پیدا ہوں گے، کہاں رہیں گے، کہاں حکومت کریں گے، یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ وہ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، مدینہ کے اندر ان کی پرورش ہوگی، وہیں پر ان کی تربیت ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حدیث کے اندر لمبی حدیث، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے زمانے کے اندر خلیفہ کا انتقال ہوگا تو یہ بھاگ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ کس اندیشے سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں کے لوگ ان کو پکڑ کر اپنے وقت کا خلیفہ جو ہے تو متعین کر دیں گے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ یعنی مکہ میں ان کی تربیت ہوگی اور پھر مدینہ میں جا کر ان کو خلیفہ متعین کر دیا جائے گا، مکہ میں جا کر خلیفہ متعین کیا جائے گا، اور مقام ابراہیم اور
حجر اسود کے درمیان کھڑا کر کے ان سے بیعت کی جائے گی، یعنی حرم کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یعنی کعبہ کا جو دروازہ تقریباً اس کے محاذات پہ کھڑے ہو کر ان سے بیعت کی جائے گی، اور ان کی بہت ساری علامتیں بیان فرمائی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ ان کی بیعت کی جائے گی وہاں پر، اور پھر اس کے بعد شام سے ایک لشکر آئے گا اسے قتال کرنے کے لیے، اس کو مکہ اور مدینہ میں مقام بیضا کے اندر دھسا دیا جائے گا، مقام بیضا میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ اس دھسانے کے بعد لوگ پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہیں، یہی مہدی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ظہور ہوا ہے۔ اور پھر عراق کی طرف سے ابدال اور دوسرے علاقے سے ابدال آ کر، یعنی پوری دنیا سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور پھر وہ اسلام کے نظام کے اعتبار سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ماحول کو قائم کریں گے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نہ ہو جائے، عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام یواطئ اسم ابی اسم ابی، تو اس کے باپ کا نام میرے باپ کے مشابہ ہوگا، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کے مشابہ ہوگا، میری ماں کا نام آمنہ ہے، ان کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ آپ نے سب کچھ متعین فرما دیا۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان جب دنیا کے اندر ان کی حکومت قائم ہوگی تو پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کے اعتبار سے عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ دنیا جو ظلم و جور کا گہوارہ بن چکی ہوگی، ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی، اس ماحول کے اندر وہ دنیا کے اندر نظام عدل کو قائم کریں گے اور زبردست نظام عدل قائم کریں گے، ایسا نظام عدل قائم کریں گے کہ خلفاء راشدین کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ جو نظام عدل خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا وہی نظام اور وہی طریقہ اور وہی مہک، وہی خوشبو ان کے زمانے کے اندر بھی آئے گی، اور ہر طرح کے ظلم کو وہ ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر حکومت ہوگی، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ انہی کے زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ 40 سال کے زمانے میں، 40 سال کی عمر میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور خلیفہ بننے کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے، بعض روایت میں 7 سال، بعض میں 8 سال، بعض میں 9 سال کے، 7 سال 8 سال یا 9 سال دنیا کے اندر رہیں گے۔ ان کے زمانے خلافت کے اخیر میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال یہ کون ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے معاملات دنیا کے اندر پیش آئیں گے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی معاملات پیش آئیں گے، سارے معاملات اور سارے حادثوں میں اور سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ نے اس کو امر اکبر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا معاملہ یہ دجال کا معاملہ ہوگا۔ دجال اس زمانے کے اندر پیدا ہوگا، اس کی علامتیں احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی کہ اس کی علامت کیسی ہوگی۔ فرمایا گیا کہ وہ کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ جو ہے تو جیسے انگور لٹکا ہوا ہوتا ہے، آنکھ بھی اس کی انگور کے طریقے سے لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پیشانی کے اوپر کافارا یعنی کافر، بعض روایت کے اندر کافارا کا لفظ ہے اور بعض کے اندر کہ کافر بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہوگا۔ مومنین اس کی شکل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، یعنی یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پوری امت کو بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ وہ دجال جب دنیا کے اندر آئے گا، پوری دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ چیزیں دیں گے جس کا وہ اظہار کرے گا اپنے، یعنی اس کے خدائی کے ثبوت کے لیے۔ اس میں سے چند چیزیں کیا ہیں کہ وہ نوجوان کو جو اپنے سامنے قتل کرے گا، لوگوں کے سامنے قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔
نوجوان کو اپنے سامنے قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا اور کہیں گے میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں۔ آسمان سے بارش نازل کر دے گا، بارش کو بند کر دے گا، زمین سے غلہ اگا دے گا، اور بھی طرح طرح کی وہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے، اور ساری دنیا کی یہودیت اور نصرانیت اس کے پیچھے چلے گی، اور جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کریں گے ان کے اوپر اس زمانے میں دنیا کے دہانے کھل جائیں گے، دنیا کی ہر طرح کی نعمت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کی خدائی کا انکار کریں گے وہ فقر و فاقہ کی زندگی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے، اور ساری دنیا کی مصیبت ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دنیا اپنے وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں یہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور پھر انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا مختلف صورتوں کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے کلمے سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے سے محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، نظام عالم کے برخلاف، توالد و تناسل کا سلسلہ جو نظام عالم ہے اس کے برخلاف محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی پیدائش کے بعد ان کی ماں ان کو لے کر گاؤں کی طرف چلی، اور ان کو یہ خوف ہوا کہ گاؤں والے ستائیں گے کہ یہ ناجائز اولاد کہاں سے لے کر آ رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گود کے اندر ان سے بلوا کر دکھلا دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے کہ وہ کسی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جائے، وہ مٹی سے جو ہے تو کسی پتلے کو بنا کر اس کے اندر پھونک دے تو وہ زندہ ہو جائے، کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جائے، درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے عطا فرمائے اس دنیا کے اندر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اٹھانے کا واقعہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے ان کے نبوت کا انکار کیا، اور انکار کے نتیجے میں ان کے لیے سزا تسلیم کی، اور اپنے گمان کے اعتبار سے ان کو صلیب کے اوپر چڑھا دیا، اپنے گمان کے اعتبار سے ان کو صلیب کے اوپر چڑھا دیا، حالانکہ ان کو صلیب کے اوپر نہیں چڑھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور قیامت کے قریب ان کو دنیا کے اندر نازل کیا جائے گا حضرت مہدی کے زمانے کے اندر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جو دنیا کے اندر ہم صلیب دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ صورت دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ان کا گڑا ہوا ہے، پاؤں کے اندر کیل ٹھوکی ہوئی ہے، جس کو وہ عیسیٰ سمجھتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اٹھا لیے گئے اور قیامت کے دن دنیا کے اندر آئیں گے، اور جب دنیا کے اندر آئیں گے تو اسی نبی کا امتی بن کر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کر آئیں گے، اور آپ کی شریعت کے مطابق دنیا کے اندر نظام کو نافذ کریں گے۔ کب نازل ہوں گے؟ جب حضرت مہدی کا بالکل اخیر زمانہ ہوگا اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، مصلی پر ہوں گے، تو وہیں پر جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ ان کو دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو اشارہ ہوگا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد وہ وہاں سے دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال کا پیچھا کرتے کرتے جو دجال پوری دنیا کے اندر گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، مکہ اور مدینہ میں نہیں گھوم پائے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا، اس کا پیچھا کرتے کرتے شام کے علاقے کے اندر لے کر جائیں گے، اور باب لد کے اوپر اس کا قتل کریں گے۔ آج جو دنیا کی حالات ہیں اور شام کا جو نقشہ ہے، شام کے پورے تمام دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ شام شہر کے تقریباً 80 دروازے تھے، اور ایک ایک کر کے تمام دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، صرف ایک دروازہ کھولنے کی ان کی تیاری، وہ باب لد ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے اس کا پیچھا کرتے کرتے لے کر جائیں گے، اور باب لد کے اوپر اس کا قتل کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے اندر
اسلامی نظام کے اعتبار سے حکومت کریں گے اور اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ ہے، اور ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کہ دنیا کے اندر مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مہدی علیہ الرضوان کی کچھ علامتیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ان سے بالکل الگ ہے۔ عیسیٰ اور مہدی دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں کی کچھ نشانیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بعد کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مسیحیت کا دعویٰ کریں گے اور مہدویت کا دعویٰ کریں گے۔ سب سے پہلے دعویٰ کس نے کیا تھا؟ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ ہوتا رہا۔ ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد آج کل جو فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا، اس نے بھی مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ہندوستان کے آپ کے بہار کا ضلع دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اس نے اسی مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد آج کل اس کا ٹھکانہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے علاقے کے اندر اس نے اپنا پورا علاقہ بنا لیا ہے۔ یہ جو ساری باتیں آپ کو سنائی گئی کہ مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے، کیا کیا علامتیں ہوں گی، یہ اسی لیے کہ ہم ان فتنوں سے باخبر ہو، جو لوگ دعویٰ کریں ہم ان کو دیکھیں ان علامتوں کی روشنی میں۔ یہ لوگ جو دنیا کے اندر دعویٰ کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی، کیا یہی مسیح موعود تھے اور یہی مہدی تھے؟ مہدی کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام بعض روایتوں کے اعتبار سے آمنہ ہوگا۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد اس کا نام تھا۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی۔ نہ اس کا نام محمد کے مطابق، نہ اس کے باپ کا نام، نہ اس کی ماں کا نام، کوئی نام موافقت نہیں رکھتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی کہاں ہوں گے؟ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، وہیں ان کی تربیت ہوگی۔ مکہ میں وہ بھاگ کر جائیں گے، وہاں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور وہ ہجرت کر کے پھر بیت المقدس چلے جائیں گے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہاں پیدا ہوا؟ آپ کے پنجاب کے علاقے میں قادیان کے اندر پیدا ہوا، وہی رہا، اور پھر اس کے بعد مر کھپ کر وہیں ختم ہو گیا۔ اس کو پوری زندگی حجاز مقدس اور حج کے سفر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ توفیق کو سلب کر دیا گیا، جانے کی اس کی ہمت ہی کہاں سے ہوگی؟ جائے گا تو جا کے کوٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، پوری زندگی وہاں جانے کی توفیق ہی نہیں اس کو ہوئی کہ مدینہ اور مکہ جا کر وہاں کی زیارت کرے۔ یہ علامتیں کہاں اس کے اندر ہیں؟ اور پھر اس کے بعد دمشق کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، اور مشرکین سے اور اس وقت کے یہودیوں سے اور نصرانیوں سے ان کی خوریز جنگیں ہوں گی، پوری دنیا کے اندر ان کا غلبہ ہوگا، عرب کے اندر ان کی حکومت ہوگی۔ کہاں اس کی عرب کے اندر حکومت تھی؟ یہ تو اپنے گاؤں کے اندر بھی اس کی حکومت کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کو اپنے گاؤں میں بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کو خود اپنا فیصلہ کرانا ہوتا تھا، تو گاؤں کی پنچایت کے اندر جا کر یہ فیصلہ کرتا تھا، اس کے فیصلے کرنے کو بھی مانا نہیں جاتا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بہت ساری علامتیں جو کسی طریقے سے اس سے مطابقت نہیں رکھتی، ہم ان علامتوں کی روشنی میں پہچانیں۔ آج یہ فتنہ شکیل بن حنیف، اسی طریقے سے پاکستان میں آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے عیسیٰ کے نام سے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہر طرح سے یہ دعویٰ ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، اس کے فتنے کے اندر، اور اس کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو دانشور طبقہ کہنے والا ہے، جو دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والا ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے لگا ہوا ہے، لیکن دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں ان سے بالکل نابلد ہے، وہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیوں متاثر ہوتے ہیں اس کو بھی فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مصنفین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں ان سے متاثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو متقی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انتہائی پرہیزگار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دین کے اندر نئی بات پیش کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں،
اور یہ کرتے 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 نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. لوگ ان سے چمٹ چکے ہوتے ہیں اور جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر انہیں سے چمٹ کر رہے آتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. پاکستان کے اندر جب یہ فتنہ اٹھا تھا فتنہ قادیانیت، تو وہاں کے قانون کے اعتبار سے 1974 کے اندر ان کو کافر قرار دے دیا گیا. یہ قادیانی مسلمان نہیں، اور وہاں کے قانون کے اندر بھی ان کو کافر قرار دے دیا گیا. آزادی کے بعد سے ہندوستان کے اندر یہ فتنہ ختم ہو رہا تھا، لیکن پھر 1974 کے بعد جب وہاں اعلان ہوا تو اس کے بعد پھر ہندوستان اور دوسرے علاقے میں ان کے کل پرزے جو ہے تو پھیلنا شروع ہوئے. اور 1986 کے اندر دارالعلوم دیوبند نے اس فتنے کو محسوس کیا، اور پھر وہاں پر پورے عالمی اعتبار سے اس فتنے کی بو کو محسوس کر کے ان لوگوں نے پروگرام کیا اور لائے عمل مرتب کیا کہ اس فتنے کی کس طریقے سے سرکوبی کی جائے. اور دارالعلوم دیوبند کے اندر کل ہند اکیڈمی قائم کی گئی. تحفظ ختم نبوت کا عنوان سے وہاں پر باقاعدہ شعبہ شروع کیا کہ اس کے اندر لوگوں کو مشق کرائے کہ کس طریقے سے اس فتنہ قادیانیت سے یعنی اس سے نپٹا جائے. اور اس دن سے لے کر آج تک وہ کام جاری ہے. ہر زمانے کے اندر علماء امت نے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں. ایمان یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اور ہر طرح کے فتنے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے. ہم علماء کرام کے رابطے میں رہ کر کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کو معلوم کریں، اور یہ بات اپنے اندر بیٹھا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن کے اندر فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی پوری دنیا کے اندر نبوت کا انکار کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے مستقل ایک دعا سکھلائی ہے کہ فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. وہ دعا اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں تمام فتنوں سے، جو ظاہری ہوں جو باطنی ہوں. آپ نے ہر طرح کے فتنوں سے نجات مانگی ہے، تو ہم بھی اس سے نجات مانگیں اور اپنے ایمان کی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں. یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے و سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.